بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عجائب القرآن میں آپ کا خوش آمدید۔ پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ تعالیٰ کا ایک بہترین معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 4 بہترین معجزات دے کر دنیا میں بھیجا۔ ان معجزات کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، ترجمہ: اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف، یہ فرماتا ہوا آئے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً اللہ کے حکم سے پرند ہو جاتی ہے، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردوں کو جلاتا ہوں اور اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ محترم ناظرین، یہاں پہ لفظ جلاتا سے مراد دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ آئیے حضرت عیسیٰ کے سب سے پہلے معجزے کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ مٹی کے پرند بنا کر اڑا دینا۔ جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرند بنا کر اڑا دیجئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے چمگادڑ بنا کر ان کو اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو اس لیے منتخب فرمایا کہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے، کیونکہ اس کے آدمی کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں، اور یہ آدمی کی طرح ہنستا بھی ہے، اور یہ بغیر پر کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے، اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچہ جنتا ہے اور اس کو حیض بھی آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ مادرزاد اندھوں کو شفا دینا۔ روایت ہے کہ ایک دن میں 50 اندھوں اور کوڑھیوں کو آپ کی دعا سے اس شرط پر شفا حاصل ہوئی کہ وہ ایمان لائیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں حضرت عیسیٰ کے تیسرے معجزے کی طرف۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا، جن میں آزر اپنے دوست کو، ایک بڑھیا کے لڑکے کو، ایک عشر وصول کرنے والی کی لڑکی کو، اور حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو۔ سب سے پہلے جانتے ہیں آزر کے بارے میں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری کی مسافت پر تھے۔ آزر کے انتقال و دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور آزر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے اور آزر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آیا۔ آئیے جانتے ہیں بڑھیا کے بیٹے کے بارے میں۔ یہ مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے۔ ناگہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازے سے اٹھ بیٹھا اور کپڑا پہن کر اپنی جنازہ کی چارپائی اٹھائے ہوئے اپنے گھر آیا اور مدتوں زندہ رہا، اور اس کی اولاد بھی ہوئی۔ عاشر کی بیٹی، ایک چنگی وصول کرنے والے کی لڑکی مر گئی تھی۔ اس کی موت کے ایک دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور وہ پھر زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی۔ آئیے جانتے ہیں حضرت سام بن نوح کے بارے میں۔ جیسا کہ ہم نے ابھی 3 مردوں کے زندہ ہونے کا تذکرہ کیا، تو بنی اسرائیل کے شریروں نے کہا کہ یہ تینوں تو دراصل مرے ہی نہیں تھے، بلکہ ان تینوں پر سکتہ طاری ہو گیا تھا، اس لیے وہ ہوش میں آ گئے، لہٰذا آپ کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے 4000 برس کا زمانہ گزر گیا۔ تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو، میں ان کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کر اسم اعظم پڑھا تو فوراً ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبرائے ہوئے پوچھا کہ کیا قیامت ہو گئی؟ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے چوتھے معجزے کا ذکر کیا کہ وہ چھپی ہوئی باتوں کو بتا دیتے تھے۔ آئیے اس کی تفصیل جانتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کھاتے اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھتے تھے وہ سب بتا دیا کرتے تھے، اور بچے گھروں میں آ کر اپنے والدین کو سب کچھ بتا دیا کرتے تھے۔ جب والدین نے بچوں سے دریافت کیا کہ تمہیں ان باتوں کی کیسے خبر ہو جاتی ہے، تو بچوں نے بتایا کہ ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں بتا دیا کرتے ہیں۔ یہ سن کر ماں باپ نے بچوں کو مکتب میں جانے سے روک دیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ جادوگر ہیں، نعوذ باللہ۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے سب بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا اور کہہ دیا کہ بچے یہاں نہیں ہیں۔
آپ نے پوچھا کہ گھر میں کون ہے؟ تو شریروں نے کہہ دیا کہ گھر میں سور بند ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا پھر سور ہی ہوں گے۔ چنانچہ لوگوں نے اس کے بعد مکان کا دروازہ کھولا تو مکان میں سے سور ہی نکلے۔ اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچا ہو گیا اور بنی اسرائیل نے غیظ و غضب میں بھر کر آپ کے قتل کا منصوبہ اور پلان بنا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم آپ کو ساتھ لے کر مصرف کو ہجرت کر گئیں۔ اس طرح آپ شریروں کے شر سے محفوظ رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو یہودی آپ کے دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کر لیا کہ یہودی اپنے کفر پر ڈٹے رہیں گے اور وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس سارے معاوضے میں اللہ تعالیٰ نے کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان بچائی تو ہمارے ساتھ بنے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا تاکہ آپ کو تمام معلومات بر وقت مل سکیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔